یزید کی پلیتیاں اور برے ارادے حضرت حسین اس سے آشنا تھے، اور آپ جانتے تھے کہ یزید کا مشن جو ہے وہ دین متین کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے حضرت حسین پاک نے اپنی ذات کو بھی قربان کیا اور اپنی اولاد کو بھی قربان کیا۔ تو یہ کبھی بھی نہ سوچئے گا کہ کوئی لالچ پہ مبنی جنگ تھی یا کوئی تخت و تاج کا لالچ تھا حضرت حسین کو۔ ایسا سوچنا بالکل غلط ہوگا، اور یہ سوچ نصوص کے مطابق نہیں ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام کو کسی تخت و تاج کا طمع نہیں تھا، کسی تخت و تاج کا لالچ نہیں تھا۔ ویسے بھی مصطفیٰ کے کندھوں پہ بیٹھنے والے کو کسی تخت پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ ایسا خیال بھی کرنا غلط ہوگا جن لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ تاریخ ہے نا، جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو پھر یہی بات سامنے آئے گی کہ ایک طرف بھی شہزادہ اور دوسری طرف بھی شہزادہ۔ یہ تاریخ ہے، تاریخ آپ کو یہی بتائے گی۔ جب آپ تاریخ پڑھیں گے، کسی بھی مورخ کو پڑھیں گے، پہلی تو بات یہ ہے کہ تاریخ میں انسانی اذہان شامل ہوتے ہیں۔ تاریخ لکھنے والا آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ یہ شخص کون ہے، اس کی تحریر بتائے گی کہ اس کا ذہن کیا ہے۔ تاریخ کے اندر انسان کا وجدان شامل ہوتا ہے، اس کا گیان شامل ہوتا ہے۔ اچھا، میں سادہ لفظ بولتا ہوں، اس کا عقیدہ شامل ہوتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنا عقیدہ لکھ جاتا ہے۔ مثلا ایک تاریخ والا تیرے اور میرے نبی کا نام لکھتا ہے تو وہ لکھتا ہے حضرت محمد صلی اللہ وسلم، صلی اللہ وسلم، اور ایک تاریخ والا لکھتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی بھی سمجھ آ گئی یہ کیا ہے، اور اس کی بھی سمجھ آ گئی یہ کیا ہے۔ اچھا، ایک تاریخ لکھنے والا لکھتا ہے جناب ابی طالب، اور ایک لکھتا ہے حضرت ابی طالب۔ فرق پڑ گیا نا؟ تو تاریخ اور چیز ہے۔ اچھا، تاریخ یہی لکھے گی کہ ایک طرف صحابی کا بیٹا اور دوسری طرف بھی صحابی کا بیٹا کربلا میں۔ یہ تاریخ کا طالب علم ایسے پڑھے گا کہ بھئی دونوں طرف صحابی کے بیٹے، لیکن جس نے قرآن پڑھا ہوگا وہ کہے گا خاموش، اگر ادھر صحابی کا بیٹا تو ادھر محمد کا بیٹا۔ یہ تاریخ اور قرآن کے طالب علم میں بسم اللہ فرق ہوتا ہے۔ تاریخ لکھتے ہوئے اپنا مزاج رکھتی ہے، تاریخ لکھتے ہوئے اپنا گیان رکھتی ہے۔ قرآن میں کسی کا مزاج نہیں چلتا۔ اگر حسین کو سمجھنا ہو تو تاریخ کے اوراق سے نہ سمجھو، قرآن کی آیات سے سمجھو۔ حسین قرآن کی آیات سے سمجھ آئے گا۔ اچھا، جب آپ تاریخ پڑھیں گے، ہاں بالکل ایسے ہی ہے، جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو ایک چیز سامنے آئے گی کہ بھائی جب سب نے بیعت کر لی تو حسین نے کیوں نہ کی۔ تاریخ یہی بتائے گی کہ بھائی جب سب یزید کی بیعت کر چکے تھے تو پھر حسین نے کیوں نہ کی۔ لیکن جب تم قرآن پڑھو گے تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ جب شبیر نے بیعت نہیں کی تو سب نے کیوں کی۔ اس لیے تاریخ اور قرآن کے طالب علم میں فرق ہوتا ہے۔
تو تاریخ کی اوراق سے حسین سمجھ نہیں آتا. حسین چونکہ مصطفیٰ کا بیٹا ہے، حسین کو سمجھنا ہو تو قرآنی آیات سے سمجھو.